میرا تعلق ترکی کے علاقے کیسری سے ہے، وہیں میں پلا بڑا ہوں۔ میں نے چھوٹی ہی عمر میں لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ لکھنا لکھانا دراصل میرا مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک رات میں نے اپنے خواب میں ابن العربی کو دیکھا۔ اس کے بعد سے میں نے سینما کا رخ کیا اور باقاعدہ سے سینیریو وغیرہ لکھنا شروع کر دی۔ پھر میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک پروڈکشن کمپنی بنائی۔ اس دوران سکاریا یونیورسٹی سے شعبہ تاریخ میں گریجویشن بھی کیا۔ کمپنی قائم کرنے کے بعد ہم نے کئی دستاویزی فلمیں تیار کرنا شروع کر دی اور یوں ہماری پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ ہے ہماری کہانی۔ جب ہم نے گریلش ارطغرل کو بنانے کا فیصلہ کیا تو ہمیں یقین تھا کہ اس کو ضرور پسند کیا جائے گا، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ایسے تجربات اس سے قبل ترکی یا عالم اسلام میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ شروع میں تو کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آیا، شاید لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ڈرامہ تنقید کے بغیر خود بخود ختم ہو جائے گا، اس لیے زیادہ توجہ نہ دی جائے۔ اس عمل نے مجھ میں زیادہ ہمت پیدا کری، کیونکہ مجھے اس بات پر پختہ یقین تھا کہ اگر ہم اپنی عوام کو صحیح طریقے سے کہانی سمجھانے اور اچھے طریقے سے پیش کرنے میں کامیاب رہے تو لازمی طور پر اس ڈرامے کو پوری دنیا پسند کرے گی۔ لیکن عالمی سطح پر اتنے کم وقت میں یہ سب کو متاثر کرے گا، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ جہاں جہاں چلا اسے عوام نے فوری طور پر قبول کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے پاکستان میں بھی اتنا ہی پسند کیا جائے گا جتنا عرب ممالک میں پسند کیا گیا ہے۔ یہ ہماری کہانی ہے، یہ پاکستان کی کہانی ہے، یہ ایک عام مسلمان کی کہانی ہے، یہ ازبیک، قزاقستان، غرض سب مسلمانوں کی کہانی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ایرتھرو ڈرامہ کیسے تیار کیا؟ اس میں آپ نے قرآن آیات، احادیث کا بے شمار استعمال کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا۔ کیا اس بارے میں آپ نے کوئی ریسرچ کر رکھی تھی یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس میں آتے رہے؟ مجھے بچپن ہی سے اسلامی علوم میں بڑی گہری دلچسپی تھی۔ میرے دادا حافظ قرآن اور ایک مسجد کے امام تھے۔ میرے چچا بھی مذہبی علوم کے شعبے سے فارغ التحصیل تھے۔ میری والدہ بڑی مذہبی خاتون ہیں اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے دادا کے ساتھ مسجد جایا کرتا تھا۔ اس طرح میں نے مذہب کو بچپن ہی سے اپنی روح کے اندر اترتا ہوا دیکھا۔ میں ان کو قرآن پڑھتا دیکھتا اور ان کی قرأت کو سنتا تھا۔ اس طرح قرآنی آیات میری روح کی آبیاری کرتی اور میرے دل میں اترتی چلی گئی۔ پھر میں نے کبھی بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں چھوڑا اور یوں میری زندگی قرآن کے زیر سایہ چلتی رہی۔ یہ ڈرامہ ایسے نہیں بن گیا، میرے ذہن میں جو خیالات تھے، جو سوچ تھی، اسے میں نے ڈرامے کی شکل میں پیش کیا ہے۔ ارطغرل میں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے وہ دراصل میری اندر کی دنیا ہے، جسے میں نے آپ کے لیے اسکرین پر منتقل کیا۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں تو جانتا ہوں کہ خیمہ بستیاں کس طرح بنتی ہیں، انسان خیموں میں کیسے رہتا ہے، اس کی زندگی میں کیا مسائل آتے ہیں۔ اس طرح 13ویں صدی کے لوگوں کی روحانی کیفیت، ان کی روزمرہ زندگی کے بارے میں جاننے کی وجہ سے ہی میں اس کو اسکرین پر پیش کر سکا۔ اس پروجیکٹ کی تیاری پر تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا۔ آغاز میں کسی کو بھی اتنے بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل ہونے کا یقین نہیں تھا، بلکہ کئی اداکاروں کا خیال تھا کہ اس سے قبل کبھی بھی ایسے ڈرامے پیش نہیں کیے گئے۔ ڈراموں میں کبھی بھی اتنے جنگی مناظر، تلوار بازی، گھڑ سواری اور نیزہ بازی نہیں نظر آتی، اور نہ ہی وہ سب اتنے تربیت یافتہ تھے۔ میں نے سب سے پہلے اس ڈرامے کی کہانی لکھی، پھر منگولیا سے ایک مصور کو بلایا جس نے سٹوری بورڈ بنایا، پھر میں نے معاون ڈائریکٹر متین صاحب کے ساتھ طویل بات چیت کی اور ایک ٹیم بنائی، پھر کام شروع کر دیا۔ قازقستان سے ہم نے گھوڑے خریدے، پھر تمام اداکاروں کو ٹریننگ کیمپ میں جمع کیا، 13ویں صدی کی اس زندگی کے آداب سکھائے، اس دور کے جنگجو قبائل کس طرح زندگی بسر کرتے اس کی تربیت دی۔ اسی دوران خیمہ بستی قائم کی گئی۔ یہاں پر آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، جب سب کچھ ہو گیا اور شوٹنگ شروع ہونے والی تھی، اس سے قبل ایک طوفانی بگولے نے ہماری لگائی خیمہ بستی کو تباہ کر دیا۔ ہم نے 9 ماہ جو دن رات تیاری کی تھی وہ سب زمیں بوس ہو گئی۔ اس کا مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اچھا ہوا کہ وقت سے قبل ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ پھر اللہ کی مدد سے ہم نے پچھلے تجربے کی بنیاد پر دوبارہ سے خیمہ بستی قائم کر لی، جو آج تک اسی طرح قائم ہے۔